भूखे को खाना खिलाना एक बहुत बड़ी नेकी है। सब फरमाया गया है सबसे बेहतरीन सदका वो है जो भूखे को खाना खिलाया जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، جو کچھ کلام پاک پڑھا ہے اس کلام پاک کو اور اس خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول اور مقبول فرما۔ اور اس کا ثواب تمام انبیاء، تمام شہداء اسلام، تمام شہداء بدر، تمام شہداء کربلا والوں کو اس کا ثواب اصال ثواب کرتے، یا اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ اس خیرات کے صدقے سے، یا اللہ اس کلام کے صدقے سے تمام مسلمان جو جہاں پر بھی بیمار ہیں، یا اللہ ان سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل نصیب فرما۔ اے اللہ اس کلام کے صدقے سے، اس خیرات کے صدقے سے سلیم بھائی بیمار ہیں، یا اللہ ان کے لیے یا اللہ صحت یابی نصیب فرما ان کو، یا اللہ اس خیرات کے صدقے سے، یا اللہ اس کلام کے صدقے سے تندرستی عطا فرما۔ بھائی سلیم کے رزق اور مال و جان میں برکت عطا فرما۔ اس خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اور اس کا ثواب سلیم بھائی کے جتنے بھی یا اللہ رشتہ دار عزیز و قارب خاندان والے عزیز قربا جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، سلیم بھائی کے رشتہ دار ان سب کو ان کا احسان ثواب کرتے، یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ سلیم بھائی کے رزق و مال و جان میں برکت عطا فرما، تمام مسلمانوں کے رزق و مال و جان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی عزت اور آبرو اور چادر اور چار دیواری کی حفاظت فرما۔ اس کے گھر کے اندر جو بھی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اللہ ان سب کو یا اللہ دور فرما۔ ان سب سے سلیم بھائی کو محفوظ فرما، ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق و مال و جان میں برکت عطا فرما، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بھائی مہران کے یا اللہ اس کاوش کو، کوشش کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما، اور اللہ پاک ان کے رزق و مال و جان میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتہ۔ یہ کھانا ہم ان لوگوں کے لیے لے کر جا رہے ہیں جو سیلاب کی وجہ سے ان کے گھر، مال، سب کچھ، حالانکہ ان کی جانیں بھی چلی گئی ہیں، بالکل تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ اب ان کے پاس کھانا پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم نے چھوٹی سی کاوش کی، اس میں ہمیں سپورٹ کیا ہے، ہماری سسٹر ہیں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ اللہ پاک ان کے مال و دولت میں برکت ڈالے۔ یہ دن تو ویسے بھی نیک دن ہیں، محرم کے دن ہیں۔ ان دنوں میں خیرات کرنا، صدقہ کرنا اور نیازیں بانٹنا تو سب سے زیادہ ثواب ہے۔ آپ جس نیت سے بھی کریں، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کریں، اس لیے کریں کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ خدا نہ کرے کہ ایسا وقت کبھی ہم پر آئے۔ 2010 کی سیلاب کی تباہ کاریاں تو آپ لوگوں کو یاد ہوں گی، جس میں ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی دل کھول کر ڈونیشن دی، تو اس وقت بھی ہمیں آپ لوگوں کی، اوورسیز پاکستانیوں کی اور صاحب استطاعت لوگوں کی امداد کی، ڈونیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ ان تباہ کاریوں کی وجہ سے یہ جو علاقے ہیں کافی زیادہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ اب ان کی کنسٹرکشن کرنی ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں جو مزدور طبقے ہیں، مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اب ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا، تو وہ کس طرح سے اپنا گھر کو تعمیر کریں گے؟ چاہے ان کے گھر کچے تھے، مڑ کے بنے ہوئے تھے، لیکن اب ان کے پاس ایسی صورتحال ہے کہ کھانا بڑی مشکل سے وہ کسی سے لیتے ہیں، ان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، جو تھا وہ سارا سیلاب لے گیا ہے، اب وہ بڑی مشکل میں ہیں۔ اب ہمیں چاہیے، میری اپیل ہے کہ خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں سے میری اپیل ہے
کائنڈلی اس برے وقت میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم ان لوگوں کے گھروں کی تعمیر کروا سکیں، اور نہیں تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ انہیں راشن پہنچا دیں۔ اگر ہم انہیں راشن پہنچا سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں، ہم میں اتنی طاقت ہے اللہ پاک نے دی ہے، تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ مشکل گھڑی میں ہمیں انہیں یہ احساس دلانا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آج وہ بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، کھانا پکانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، بزرگ ہیں جو خوددار تھے لیکن آج پیٹ کی وجہ سے مجبور ہیں۔ ہاتھ پھیلانا ان کی اب مجبوری بن چکی ہے، تو ہمیں ان کی خودداری کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے، ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنا چاہیے۔ جب میں ان کی حالت دیکھ کر آتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں روزانہ ان کے پاس جاؤں اور بلا تقسیم بلا تفریق ہر کسی میں تقسیم کروں جتنا ہو سکتا ہے، لیکن میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ آپ لوگ بھی اس میں شامل ہوں، میرا ساتھ دیں تاکہ ہم ان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر سکیں۔ ان ماؤں، بہنوں، بچوں، بڑوں اور بزرگوں کی دعائیں سمیٹیں۔ اس برے وقت میں ہمیں انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی فقیر بیکاری نہیں ہیں، بلکہ خوددار لوگ تھے، لیکن آج پیٹ اور بچوں کی وجہ سے مجبور ہو چکے ہیں ہاتھ پھیلانے پر۔ انہی میں سے مجھے ایک بزرگ ملا اور روتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا کہ بیٹا، ہم وہ لوگ تھے کہ اگر ہمارے بچی مطلب گھر کا کوئی ممبر فیمیل کوئی بھی بیمار ہو جاتا تو ڈاکٹر گھر پر آتے علاج کرنے کے لیے۔ کبھی بچے گھر سے باہر نہ نکلتے، چار دیواری سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن آج وہ سڑکوں پر شرعام پڑے ہیں اور رو رو کر وہ دھاڑیں مار رہا تھا کہ خدا ایسا وقت کسی کو نہ دے۔ ان میں کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو گھر میں نخرے کرتے ہوں کہ مجھے یہ چیز کھانی ہے، یہ چیز نہیں کھانی، پر آج وہ کس حالت میں ہیں آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ درد سا اٹھا ہوگا، تھوڑا سا جذبہ پیدا ہوا ہوگا کہ کاش اگر میں ان کے قریب ہوتا، خود نزدیک ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ تو آئیے ہم سب مل کر ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی پرانی ہنستی مسکراتی زندگی انہیں لوٹا دے اور یہ خوشحال ہو جائیں۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ میری ہمیشہ یہی دعا ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں۔ سب سے بہترین وہ شخص ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے۔
ایک ایک گھر کر رہے ہو ایک ایک گھر بھی ایک ایک گھر بابا تقسیم کرنے تو پورا لائن وجو لائن ہر بندے ارے کوشش کرے صرف کھینے جڑے پریشان نہ کرے تنگ نہ کرے میں آ کے نہ اٹھا دو یہ گھسے تکلیف ہے پہنچ